کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ والد بھی ہے اور والدہ، ان دونوں میں سے کس کے ساتھ نیکی زیادہ کی جائے، کس کی بات مانی جائے۔ گھروں میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، باپ کہتا ہے میں باپ ہوں، ماں کہتی میں ماں ہوں، اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں، صحیح بخاری کی روایت 5971، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا من احق الناس بحسن صحابتی، یا رسول اللہ میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ قال امک، آپ کی والدہ گرامی۔ قلت ثم من، پھر کون؟ قال امک، آپ کی والدہ گرامی۔ قلت ثم من، پھر کون؟ قال امک، تمہاری والدہ گرامی۔ قلت ثم من، قال ابوک۔ 3 مرتبہ ماں کا تذکرہ کیا اور 4تھی مرتبہ والد کا تذکرہ کیا۔ آپ نے صحیح الجامع کی روایت بھی سنی ہوگی 1924، اور سلسلہ صحیحہ کی بھی روایت ہے 1666۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یوصیکم بامہاتکم ثلاثا، اللہ ذوالجلال ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا 3 مرتبہ وصیت کرتے ہیں۔ ان اللہ یوصیکم بامہاتکم ثلاثا، پھر فرمایا ان اللہ یوصیکم بآبائکم، پھر اللہ اس بات کا بھی حکم دیتے ہیں کہ اپنے والد کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو۔ پھر فرمایا ان اللہ یوصیکم بالاقرب فالاقرب، پھر جو اس کے قریب ہے، جو اس کے قریب ہے، اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ باپ کو اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے جنت کا درمیانہ دروازہ کہہ دیا، ماں کے قدموں کے ساتھ جنت کو جوڑ دیا کہ یہ اگر خدمت کرے گا تو جنت ملے گی۔ اب ایک گھر میں ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے، ایک نیکی کا حکم دیتا ہے، دوسرا بھی نیکی کا حکم دیتا ہے، اچھا کس کی بات ماننی چاہیے؟ دونوں نیکی کے حکم ہے، بتائیے۔ دلائل تو کہتے ہیں کہ ماں کے تو 3 حق ہوئے اور باپ کا 1 حق۔ الفاظ تو نہیں میں بولنا چاہتا تھا، لیکن صرف سمجھانے کے لیے، یہ ان یورپین مزاج لوگوں کے بارے میں ایک بہت بڑی چپیڑ ہے یہ حدیث، جو کہتے ہیں کہ عورت کو اسلام نے حق نہیں دیا۔ عورت کے کتنے حق بیان ہوئے ہیں اور مرد کے؟ عورت قتل ہو جائے تو خاوند کو دیت کتنی ملے گی؟ 50 اونٹ۔ خاوند قتل ہو جائے تو عورت کو دیت کتنی ملے گی؟ 100 اونٹ۔ کس کا خیال کیا شریعت نے؟ بولیے، پھر کیسے اسلام نے عورت کا خیال نہیں کیا؟ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ دین سے نابلد ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ گھر میں نیکی کی بات ہے، والد بھی کرتا ہے، والدہ بھی، کس کی بات مانیں گے؟ دونوں نیکی کے کام کر سکتے ہیں، دونوں کر لو، لیکن اگر ایک کہتا ہے یہ کرو، دوسرا کہتا ہے یہ کرو، تو کس کی بات مانیں گے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ جی، کس کی بات مانیں گے؟ والدہ کی۔ کیوں؟ یہی بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، ماں اور باپ جب دونوں ہی ایک بات کہیں گے تو باپ کی بات مانی جائے گی۔ کیوں؟ اس کی توجیہ سمجھیے۔ باپ بھی ہے اور والدہ گرامی کا شوہر بھی ہے، خاوند بھی، ایسا ہی ہے۔ آپ کو بھی باپ کی بات ماننے کا حکم الگ احادیث میں موجود ہے۔ ایما امرأة اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها وحفظته في نفسها وماله قيل لها ادخل الجنة من اي باب شئت۔ جو عورت 5 نمازیں پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، خاوند کی اطاعت کرتی ہے اور اپنی حفاظت کرتی ہے اور بچوں کی پرورش کرتی ہے، یہ جنت میں داخل ہوگی۔ اولاد کو بھی باپ کی بات ماننی ہے اور ماں کی بھی، لیکن باپ اور ماں میں سے کس کو دوسرے کی بات ماننی ہے؟ بولیے۔
اطاعت بیوی کو خاوند کی کرنی چاہیے کہ خاوند کو بیوی کی؟ تو ماں کو بھی تو باپ کی بات ماننی پڑے گی نا، اس لیے جب دونوں کی بات خیر کی ہے تو پہلے باپ کی بات مانی جائے. لیکن اگر ایک نیکی کی بات اور ایک برائی کی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر برائی کی بات کو نہیں مانا جائے گا. وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ بِذَلِكَ تَقْدِيمُ طَاعَتِهَا عَلَى طَاعَةِ الْأَبِّ. ان حدیثوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والد کی اطاعت سے ماں کی اطاعت کو مقدم کیا جائے گا. فَإِنَّ طَاعَةَ الْوَالِدِ مُقَدَّمَةٌ، باپ کی اطاعت مقدم ہے. اذا امر کلاہما بامر مباح، جب دونوں ہی جائز کام کا حکم دے. وتعارض امراہما، اور دونوں کے کام میں تعارض ہو، ایک بھی نیکی کا کام کہہ رہا ہے ایک دوسرا نیکی کا کام کہہ رہا ہے، تو وہاں باپ کی بات کو مقدم کیا جائے گا. وذلك لأن الأمة هي نفسها ملزمة بطاعة زوجها الذي هو الأب. اس لیے باپ کی بات کو مانا جائے گا کیونکہ بیوی بھی اس بات کی شرعاً پابند ہے کہ اپنے خاوند کی بات مانے. وَأَمَّا إِذَا أَمَرَ أَحَدُهُمَا بِطَاعَةِ اللَّهِ وَالْآخَرُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، اگر والدین میں سے ایک نیکی کا حکم دے ایک برائی کا، فَتَجِبُ طَاعَةُ الْأَوَّلِ، تو نیکی والے کی بات مانی جائے گی وہ باپ کو یہ ماں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا. یہاں ایک اور بات بھی سمجھنے والی ہے. گھروں میں لڑائی کا سبب کیا ہوتا ہے؟ میری بیوی یہ کہتی ہے، میری ماں یہ کہتی ہے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ غنی کی رحمت فرمائے، اللہ نے بڑی فہم دی تھی ان کو. بعض ماؤں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور صحیح رخ پہ رکھے. بعض دفعہ مسائل بن جاتے ہیں، وہ بغیر کسی سبب کے کہیں گے اس کو طلاق دے دو. ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے، یا شیخ ان امی امرتنی ان اطلق زوجتی افاطلقها، میری ماں کہتی ہے کہ اس کو طلاق دے دو، تو میں طلاق دے دوں؟ قال هي زوجتك ولا زوجة امك، وہ بیوی تمہاری ہے کہ تمہاری ماں کی بیوی ہے؟ وہ کیوں کہتی ہے؟ طلاق تو آپ نے دینی ہے، تمہارا کیسا معاملہ؟ کہتے ہیں میں تو ٹھیک. پھر کہا کہ وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو باپ نے کہا تھا کہ طلاق دے دے، تو انہوں نے طلاق دے دی. ایک اور بھی سلف میں سے نیک آدمی تھے، ان سے پوچھا گیا کہ میں پھر اپنی بیوی کو طلاق دے دوں؟ عبداللہ ابن عمر نے تو دے دی تھی. نے کہا نہ تم عبداللہ ابن عمر ہو نہ تمہارے باپ عمر ہیں، جاؤ جا کے اپنے گھر کو سنبھالو. دلیل عمر کی لیں گے رضی اللہ عنہ، دلائل سیدنا عبداللہ ابن عمر کے لیں گے اور کام اپنے کریں گے. حدیث یہ بھی کہتی ہے ای الناس اعظم حقا علی الرجل، سوال کیا گیا کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ قال امہ، اس کی ماں کا ہے. ای الناس اعظم حقا علی المرأة، عورت پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ قال زوجها، اس کے خامد کا. کہ میں آپ کو اس لیے بات بتا رہا ہوں، کل کو آپ کی بھی شادی ہونی ہے، لڑائی جھگڑے آج کل آتے ہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ باتیں سمجھا دی تھی. سلف صالحین کی بات لکھنے والی ہے، حق الاب اعظم وحق الام الزم. حق الاب اعظم، باپ کا حق ماں سے زیادہ ہے. وحق الام الزم، اہتمام جو ہے ماں کا کرنا زیادہ اس کا حکم آیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بسا اوقات کڑیل جوان ہونے کے بعد باپ سے تو بچے ڈر جاتے ہیں، ماں سے نہیں ڈرتے، اس کا خیال نہیں کرتے. باپ کے تو لپڑے سے بھی ڈرتے نا کہ ایک ریپٹا لگا نا تو ٹھیک ہو جائے گا. ماں بیچاری بولتی رہتی ہے، کوئی سنتا نہیں. اس لیے ماں نے جو مشقتیں ہیں صحیح ہیں اس کے بدلے میں، اور جو ماں نے پرورش میں اور اس کی رضاعت میں اور اس کے حمل میں
اور اس کی تربیت میں جو وقت لگایا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تاکید کی جاتی ہے، اور شریعت نے ایسا ہی کیا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں 3 مرتبہ اس بات کا حکم دیا، امک امک امک۔ بعض چیزیں اتفاق سے سمجھانے کے لیے بھی عرب کیا کرتے ہیں، تو عربوں کا مزاج ایسا نہیں ہے نا جو آج پاکستان میں۔ یہاں تو کوشش ہوتی ہے نا کہ ماں صرف سوتے وقت ہی بچے کو پاس رکھے گی، باقی بیچارہ یہ مرد ہی اٹھائے گا۔ تو عرب کیا کہتے ہیں؟ امک امک امک، 3 مرتبہ تم اٹھاؤ نا، چوتھی مرتبہ میں بھی اٹھا دوں گا۔ 3 مرتبہ آیا نا۔ ادب و آداب جو ہیں یہ والدین سکھایا کرتے ہیں، اور تربیت جو کرنے والی چیز ہے یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ اس نے کھانا کیسے کھانا ہے، اس نے اٹھنا کیسے ہے، اس نے بیٹھنا کیسے ہے۔ لیکن مجالس میں اور دیگر ادب و آداب یہ والد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم بقیہ گفتگو پیش کریں گے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہمیں والدین کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ذوالجلال ان کو غریق رحمت فرمائے اور ان کے ساتھ جنت میں جمع فرمائے۔